الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. ان دلوں پر بھی زنگ آ جایا کرتا ہے، جیسے لوہے سے پانی لگے تو لوہے پہ زنگ آیا کرتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دلوں پر بھی ان هذه القلوب تصدع، ان دلوں پہ زنگ آ جایا کرتا ہے. كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کے ساتھ پانی لگنے سے لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها، یا رسول اللہ اس کا علاج، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن. اس کا علاج بھی بتا دیا. طبیب اعظم نے، طبیب بھی ماہر ہو اور پھر مریض پر شفقت بھی کرتا ہو اور مریض کے لیے بھلائی کا حریص بھی ہو اور مریض پر مہربان بھی بہت ہو، تو بتائیے اس نسخے کی کتنی اہمیت ہوگی. طبیب اعظم ہے اور پھر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے لیے بھلائی کے بہت حریص، کہ یہ صحت مند رہیں، یہ کامیاب رہیں، انہیں فلاح ملے، یہ نجات پائیں. حریص بھی بہت ہیں، مہربان بھی بہت، اس امت پر شفیق بھی بہت. رحیم اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے نبی بھی رحیم ہے. رؤوف اللہ کی ذات ہے، یہ خوبی اللہ کے نبی کے اندر بھی ہے. رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. تو وہ بتا رہے کہ ان دلوں پہ زنگ لگتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان کی بدعمالیاں اس سے دلوں پہ زنگ آ جایا کرتا ہے. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو سیاہ نقطہ لگتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب اس کی تہ بے تہ ہو، وہ تہ اس کی بیٹھ جاتی ہے، تو پھر بس اوقات خیر کی بات اثر نہیں کرتی، طبیعت نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتی، برائی کو بہت جلدی قبول کرتی. زنگ آلود دل وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے دلوں میں کجی آ جاتی ہے، گناہوں کی ظلمت بڑھ جاتی ہے، گناہوں کا زنگ آ جایا کرتا ہے، وہ بہت جلد فتنوں کو قبول کرتے ہیں، گمراہ نظریات قبول کرتے ہیں، برائی کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، نیکیوں سے ان کے دل اچاہٹ ہونے لگتے ہیں، نیکی کی بات قبول کرنا مشکل،
برائی آسانی سے قبول ہوتی ہے. جب اس دل پہ زنگ لگتا ہے تو یہ دل فتنوں کے قبولیت کے لیے سازگار ہو جاتی ہے. آسانی سے فتنہ یہ قبول کرتا ہے. آج جو بد سے بدتر نظریات کو قبول کرنے والے مل جاتے ہیں اس لیے کہ معاشرے میں گناہ بہت ہے. جہاں ان کی پرورش اور تعلیم ہو رہی ہے وہاں اللہ کی نافرمانی بہت ہے. تو جب دل کی دنیا سازگار ہو گئی تو پھر کوئی بھی فتنہ یہ قبول کر سکتا ہے. پھر مسلمانوں کی اولادیں ملحد ہو جاتی، اللہ تعالی کی ذات پر سوال اٹھاتی ہیں، اللہ تعالی کے وجود پر سوال اٹھاتی ہیں، قرآن کی حقانیت پر سوال اٹھاتی ہیں، قرآن حدیث کی صحت پر سوال اٹھاتی ہیں. اولادیں مسلمانوں کی ہیں، پرورش ان کے ہاں مسلمانوں کی دسترخوان پہ ہوئی، لیکن جن ماحولوں میں ان کی زندگی کی اٹھان ہو رہی ہے وہاں گناہوں کی زندگی، جس سے ان کے دل کی دنیا بہت جلد آسانی سے فتنوں کو قبول کرتی. ورنہ مسلمانوں کی اولاد اور ہندو اور لا مذہب اور قرآن کی حقانیت پر اس کے دلوں میں سوالوں کا اٹھنا تصور نہیں تھا. لیکن فتنے ہیں قبول ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس دل میں گناہوں کی ظلمت بہت آئی. اس زنگ آلود دل نے بہت جلد ان فتنوں کی طرف وہ راغب ہو جاتا. کوئی تقوی اختیار کرے، پرہیزگار ہو، گناہوں کی ظلمت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرے. سبحان اللہ، اسے قرآن کہتا ہے اسے برائی سے وحشت ہوتی ہے. اس دل کو گناہوں سے وحشت ہوتی ہے، بلکہ جیسے پاخانے اور گندگی سے گھن آتی ہے ایسے پاکیزہ دل کو ان گناہوں سے، ان فتنوں سے گھن آتی ہے. سبحان اللہ. کوئی آدمی گوبر کے ماحول میں رہے تو وہ اس بدبو سے مانوس ہو جاتا ہے، اسے بدبو محسوس نہیں ہوتی. اور کوئی خوشبودار ماحول میں رہے اور پھر اس ماحول میں جائے تو بتائیے نا گھن آتی ہے نا. ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے. تو جب زندگی گناہوں کی گزر رہی ہوتی ہے، ماحول گناہوں کا ہوتا ہے تو یہاں سیاہی آتی ہے، یہاں ظلمت آتی ہے، یہاں زنگ، یہ دل زنگ آلود ہونے لگتا ہے. پھر یہ بڑے سے بڑے فتنے کو قبول کر لیتا ہے. اور اس کے لیے ملحد ہونا، لا مذہب ہونا، فخر سے کہتا ہے میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا. مسلمانوں کی اولاد جو مردم شماری میں ان کے ماں باپ مسلمان لکھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں یہ اولادیں پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ان کی زندگی کی اٹھان ہے، جہاں ان کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں انہیں تعلیم مل رہی ہے، جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں گناہوں کی ظلمت ہے جس نے ان کے دلوں کو سیاہ کر رکھا ہے. وہ فتنوں کو قبول کرتے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان هذه القلوب تصدو، یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یہ بدعمالیاں اس سے اس کے دل میں زنگ آیا. کہ یا رسول اللہ اس کا علاج، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. سبحان اللہ، قرآن شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے، صحت ملتی ہے.
صحت ملتی ہے، قرآن باطنی شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے، دل کو صحت ملتی ہے، دل پر نور ہوتا ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے، ایمان کو غذا ملتی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ اگر یقین کے ساتھ قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے دم کیا جائے، سورہ فاتحہ جس قدر یقین ہوگا اللہ تعالی شفا نصیب فرمائے۔ شفا ہے، یہ دوا ہے، اور صحت مند لوگوں کے لیے یہ قرآن غذا ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ زندگی میں غفلت ہو ہی جایا کرتی ہے، کمی پیشی ہو ہی جایا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی کا وظیفہ تھا تلاوت قرآن۔ سیاہی جمنے نہیں پاتی، دل سیاہ نہیں ہوتا تھا، زنگ نہیں آتا تھا، تلاوت کی برکت سے صحت ہو گئی۔ کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ ظلمت آئی، تلاوت ہوئی، صاف ہو گیا۔ مسلمانوں میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان کی زندگی ہو اور تلاوت نہ ہو، تصور نہیں تھا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں، کل بیت الخرب، وہ تو اجڑا ہوا دل ہے، وہ تو اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی نور نہیں، وہ تو ویران گھر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ویران گھر میں خوف کے ڈیرے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں۔ تو جن گھروں میں اور جن زندگیوں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ اس لیے ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں، اہل و عیال کی کثرت ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے اس گھر میں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیاطین آتے، وہاں سے خیر و برکت اڑ جاتی ہے۔ بھئی جہاں گناہوں کی گندگی ہوگی، جہاں گندگی ہوگی تو وہاں جراثیم ہوں گے نا، جہاں گندگی ہوگی وہاں جراثیم ہوں گے، جہاں جراثیم ہوں گے وہاں بیماریاں ہوں گی۔ تو جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے، اور جب گھروں میں شیاطین ہوں گے تو پھر شیاطین کا تو کام ہے گھر والوں کو لڑانا، گھر والوں کو ڈرانا، گھر والوں کو پریشان رکھنا، گھر والوں کو توہمات میں مبتلا کرنا، خوف زدہ کرنا۔ اور گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، سبحان اللہ، جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں اطمینان ہوتا ہے، وہاں سکون ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بعض مساجد میں بڑا سکون ملتا ہے، تو جن مساجد میں نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ تو جن گھروں میں مسلمانوں کے یہاں نیکی ہوا کرتی تھی وہاں بھی بڑا سکون ہوتا تھا، اطمینان، سکون، طبیعتوں میں ٹھہراؤ اور محبت اور سکون۔ وہ گھر نہیں ہوتا، جنت بن جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگیوں میں تلاوت کا معمول ہوتا تھا۔ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی زندگی گزر رہی ہو اور مہینوں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔
مہینے گزر جاتے، قرآن کوئی نہیں کھولا، یا شوہر نے نہیں کھولا یا بیوی نے نہیں کھولا یا دونوں ہی نے نہیں کھولا، یا پھر اولاد تو قرآن سے بہت ہی دور نکل گئی. مہینے گزر گئے. ناشتہ کرتا ہے، اگر نہ کرے تو باپ بھی سمجھاتا ہے بیٹے صحت کا خیال رکھو. کوئی طبیب مل جائے تو کہتے میاں صحت کے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے. کسی کو صحت کی اور فکر ہو جائے تو میاں اپنا کوئی کھانے پینے کا اٹھنے بیٹھنے کا نظم بناؤ. کوئی بری بات نہیں، جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میرے عزیزو اس جسمانی صحت کا کیا فائدہ جس کا دل ہی مردہ ہو جائے، جس کا دل ہی مردہ ہو جائے. اس جسمانی صحت کا کیا فائدہ؟ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے پنجرہ تو سونے کی تاروں کا ہو، اس پہ ہیرے جڑے ہوئے ہوں، اور اس کے اندر کا پرندے کو پانی اور دانہ نہ دیں تو بتائیے اس کے لیے وہ سونے کی تارے کارآمد ہیں؟ اس کے لیے وہ ہیرے جواہرات نافع ہیں؟ وہ تو تڑپے گا. اب چاہے آپ اس کو 5 کروڑ کی گاڑی میں رکھ دیں، محل نما گھر میں رکھ دیں، وہ پرندہ تو پھر بھی تڑپے گا. آپ اس جسم کے پنجرے کو ہیرے پہنا دیں، جواہرات پہنا دیں، قیمتی گاڑی کی سواری دے دیں، کروڑوں کا محل نما گھر دے دیں، لیکن یہ اندر کا انسان اگر مردہ رہے گا زندگی بے سکون ہی رہے گی. تڑپے گا تڑپے گا، بڑی سواری میں بھی تڑپے گا، بڑے محل میں بھی تڑپے گا، جھونپڑی میں بھی تڑپے گا. تو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس اندر کے انسان کی بھی تو کوئی غذا ہے. اگر بیمار ہے تو دوا دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوا تلاوت. اپنا دنیا سے جانا، اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا استحضار رکھنا، اس کے تذکرے کرنا، یہ تمہیں اندر سے صحت مند بنائے گا. اس سے تم صحت مند رہو گے، ورنہ تو اندر مردہ پڑا ہوا. آپ اس جسم کے پنجرے کو بہت کھلا رہے ہیں، بہت پہنا رہے ہیں، لیکن زندگی تڑپ رہی ہے اندر سے، بے چینی سے، بے سکونی سے، نفرتوں سے. بہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑوں سے تڑپ رہی ہے زندگی. تو مسلمانوں کی زندگیوں میں تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا. کرنے والے تو بہت ہی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. 1 منزل، 2 منزل، 3 منزلیں، 7 منزلیں قرآن میں. ہر ہفتے میں قرآن ختم ہو جایا کرتا. ہر ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا. اور جو اس امت کے خواص تھے وہ تو 3 دنوں میں ختم کرتے تھے، اور 3 ختم کرتے تھے. ایک تلاوت میں، ایک نماز میں، ایک تہجد میں. 3 قرآن چل رہے ہوتے. عام مسلمان بھی کثرت سے تلاوت کیا کرتا. تو میرے عزیزو اتنا نہ صحیح، آغاز تو کر لینا چاہیے. ہم 1 پاؤ ہی پڑھ لیں، اب تھوڑی تھوڑی دبا لینا شروع کریں. آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں. آدھا سپارہ ہو جائے، 1 سپارہ ہو جائے، مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. گھاٹا نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے آپ کے وقت میں برکت آ گئی. آپ دیکھیں گے آپ کے کاموں میں برکت آ گئی. آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں برکت آ گئی.
آپ دیکھیں گے آپ کی اندر کی زندگی میں ایک غذا، ایک توانائی، ایک طاقت آ گئی، صحت آ گئی. کوئی ایک ہفتہ ناشتہ نہ کرے، کھانا نہ کھائے، پتہ لگ جائے گا. اور یہ جو مہینوں تلاوت نہیں کر رہا، کیا اس سے دل مردہ نہیں ہوتا؟ کہ اندر کا انسان اس سے بیمار نہیں ہوتا، اس میں کمزوری نہیں آتی؟ تلاوت کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام ہو. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان گھروں میں گناہوں سے پرہیز ہوتی، تو ان گھروں میں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہوتے. ہاں، تلاوت کے ساتھ اگر گناہوں کی ظلمت اس گھر میں بڑھ گئی تو پھر اس کا اثر زیادہ ہوگا. ہمارے گھروں میں عام طور پہ کچھ نیکی ہو جاتی ہے لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بس اوقات گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اپنی آنکھوں کو بچانا، اپنی زبان کو برائی سے بچانا، اور لباس پوشاک کا خیال رکھنا تاکہ میرے گھر میں شیاطین کی غذا نہ ہو، شیاطین کی غذا نہ ہو. تلاوت کا اہتمام، کثرت سے قرآن کی تلاوت. تو اگر گھر کا ہر فرد اس کا اہتمام کرنے لگے گا تو یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے. ایسے گھرانے آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے. قرآن کا نور ان کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں تلاوت کر رہے، تنہائی، سکون کا ماحول، تلاوت کرتے کرتے مزہ آ رہا ہے. آواز بلند ہو گئی، نفل پڑھ رہے تھے تو قریب میں بچہ لیٹا ہوا تھا، سواری بھی بندھی ہوئی تھی. جب آواز بلند ہوئی تو سواری بدکنے لگی، آواز پست کر لی، سواری پرسکون ہو گئی. پھر آواز بلند ہو گئی، پھر سواری بدکنے لگی، پھر آواز پست کری. اسی طرح اپنی نماز مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان پر ایک چھتری نما چیز اس میں کمکمے لگے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کمکمے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جا رہے. صبح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز میں اپنی بیتی سنائی. جو پیش آیا اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، آواز بلند ہوتی تھی، میری سواری بدکنے لگتی تھی، میں آہستہ پڑھتا تھا، وہ پرسکون ہو جاتی تھی. اس کیفیت میں نے نماز مکمل کی، آسمان پہ یہ منظر دیکھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا یہ اچھا ہوتا تم صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتے، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھتے. ایمان کی آنکھوں سے تو مسلمانوں کا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس کافی ہے، صحابی نے بتا دیا بس کافی ہے کہ فرشتے آتے ہیں. فرمایا اگر یوں ہی تلاوت کرتے رہتے تو مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھتے کہ تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے. برکتیں ہوتی تھی گھروں میں، بڑی برکتیں ہوتی تھی. ہر آدمی تلاوت کیا کرتا تھا. بھائی مسلمان مرد ہو یا عورت، جوان یا بوڑھا، اس سے ان کی زندگیاں فتنوں سے محفوظ ہو جاتی. آج تو بڑے فتنے، اتنے فتنے ہیں، سوچ اور فکر میں اتنا فساد ہے، سوچ اور فکر میں اتنا فساد ہے کہ تمیز ہی ختم ہو گئی. صحیح کیا، غلط کیا، اچھا کیا، برا کیا.
نیک کون بد کون، حق پہ کون باطل پہ کون، ختم ہو گیا. وہ بصیرت ہی نہیں رہی، وہ نور ہی نہ رہا، بلکہ جتنی برائی سامنے آتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. بروں کی نظریات جلدی قبول ہوتے ہیں، انہیں زیادہ قبولیت ملتی ہے معاشرے میں. اس لیے باطل، دنیا میں باطل پھیلانے سے پہلے اس معاشرے کو برائیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے لیے باطل قبول کرنا آسان ہو جائے. اس لیے باطل جس معاشرے میں آتا ہے پہلے اللہ کی نافرمانی کا ماحول بناتا ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ معاشرہ اور سوسائٹی کی زندگی ہو، گناہوں کو فروغ دیتا ہے تاکہ باطل جب برے باطل نظریات لے کے آئے وہ آسانی سے قبول ہو جائے. نیکی کا نور ہو، تقوی کا نور ہو، وہاں تو باطل سے نفرت ہوتی ہے، وہاں تو باطل کی نظریات سے گھن آتی ہے. تو میرے عزیزو، فتنوں کا دور ہے. دل کی دنیا گناہوں کی سیاہی سے محفوظ رہے، اس کا زنگ نہ رہے، اس کے لیے تلاوت قرآن، اس کا اہتمام کثرت سے ہو. ہم معمول بنائیں، ہمارے گھر کا ہر فرد روزانہ تلاوت کا اہتمام کرے. سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، کلام اللہ ہے. یہ الفاظ اللہ تعالی کے اندر سے نکلے ہیں، محبوب خدا کا کلام ہے. یہ محبوب خدا کا بھی ہے اور احکم الحاکمین کا بھی ہے. اس کلام میں ہیبت بھی ہے، حاکموں کا حاکم اس کا کلام پیغام ہے، اس میں ہیبت بھی ہے. اور یہ محبوب خدا، مقصود خدا، اس کا کلام بھی ہے، اس میں محبت کی چاشنی بھی ہے، اس کا بھی مزہ ہے. اس لیے عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ تعالی صاف دل دے دے وہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا. وہ سیر ہی نہیں ہوتا. گوئے کہ تلاوت قرآن ایک لحاظ سے تھرمامیٹر بھی ہے. اگر تلاوت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تو سمجھو دل خراب ہے. بطور دوا کے استعمال کرو، اور ایک وقت آئے گا جب دل میں صحت آ جائے گی، پھر تلاوت کی چاہت ہوگی، تو پھر تلاوت یہ آپ کے لیے غذا بن جائے گی. معدہ خراب ہو، بھوک نہیں لگتی. روح خراب ہو، تلاوت کی بھوک نہیں لگتی. معدہ خراب ہو، کھانے کی چاہت نہیں رہتی. دل خراب ہو، نیکی کی چاہت نہیں رہتی. نیکی کی چاہت نہیں رہتی. اور اگر کر بھی رہا ہے کاموں کسالہ، بددلی سے، کاہلی سے، ریاکاری سے، چاہت نہیں ہے، تو دوا کے طور پہ استعمال کیجیے. اور جب قرآن کی تلاوت بطور دوا ہوگی، جی نہیں چاہ رہا، بھائی دوائی کھانے کا دل کرتا ہے، کھاتے ہیں نا. انجیکشن لگانے کا دل کرتا ہے، لگواتے ہیں نا. آپریشن کرنے کا دل کرتا ہے، کرواتے ہیں نا. تو جی نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی تلاوت کیجیے. اور جب یہ صحت مند ہو جائے گا پھر تلاوت آپ کی غذا بن جائے گی، پھر مزہ آئے گا، پھر لطف لیں گے آپ. اس لیے عثمان فرمایا کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ صاف دل دے دے وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہ ہو. مزے آ رہے ہیں.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے تھے، تلاوت کرتے تھے نفل میں، تو اتنا مزہ آتا تھا کہ پتہ ہی نہیں جسم پہ کیا حال ہے، جسم پہ کیا گزر رہی ہے، مزے میں گم ہے. اور جسم کا حال یہ ہوتا تھا یتورمت قدما، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن اس میں مزہ ایسا آ رہا ہے. تو صاف دل کے لیے تلاوت قرآن غذا بن جاتی ہے، غذا بن جاتی ہے. تو ہمارے کئی دن گزرتے ہیں، اندر سے چاہت نہیں اٹھتی کہ تلاوت کروں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں. یہاں سے آئی ہے، دل بیمار ہے، یہاں غفلت آئی ہوئی ہے. اور میرے عزیزو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اس سیاہی اور ظلمت کے ساتھ مر گئے، کس منہ سے اٹھیں گے؟ کیا حشر ہوگا؟ تو اپنی زندگیوں میں ہم تلاوت قرآن کو اپنا وظیفہ بنائیں. سب سے بڑھیا وقت فجر سے پہلے، نہیں اٹھنا ہو رہا فجر کے بعد تلاوت. دن کا آغاز اللہ کے کلام سے، پھر دیکھیے کیا تازگی ملتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے نہ کر پائے تو رات سونے سے پہلے پہلے اپنی تلاوت کا وظیفہ پورا کر لیں. پاؤں سے شروع کریں، آدھا پارا کریں، اللہ کرے پھر 1 سپارہ ہو جائے. کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ ناظرہ پڑھنے والے کے لیے. بے شک اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، آدھا فجر، آدھا رات کو سونے سے پہلے. لیکن آپ اپنے اندر ایک زندگی محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کریں گے. سچے نبی نے سچ فرمایا ہے، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. نیکی کی رغبت نہیں رہتی، تلاوت کا ذوق نہیں رہتا، چاہت باقی نہیں رہتی، زنگ آلود ہے. علاج کیجیے. تو تلاوت کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام. اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اب تو بزرگان دین کی، علماء، حضرات علماء کی تفاسیر بھی آ گئی، آسان آ گئی، ترجمے بھی آسان آ گئے. تھوڑا تھوڑا قرآن کے پیغام سے بھی مناسبت ہو، ترجمہ دیکھ لیا، تھوڑی سی تفسیر دیکھ لی، لیکن تلاوت کا وہ معمول میں کمی نہ آئے. اور کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے پوچھ لیں. لیکن بعض نادان، جیسے ہر چیز کے بارے میں فتنے ہی فتنے ہیں، تلاوت کے متعلق بھی فتنے آئے ہیں. جی الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ، الفاظ کو رٹنے کا کیا فائدہ، بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ کوئی اردو کی کتاب تو ہے نہیں، پشتو کی کتاب تو ہے نہیں، دنیا کسی زبان کا کلام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تلاوت کی فضیلت بتائی تو فرمایا الف لام میم، جس کا کوئی ترجمہ نہیں جانتا، جس کا کوئی ترجمہ نہیں جانتا. اور فرمایا ان الفاظ کے پڑھنے والے کو بھی الف پر الگ نیکی، لام پر الگ نیکی، میم پر الگ نیکی. جس کا ترجمہ بھی کوئی نہیں. تو تلاوت کا بھی اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ اگر ترجمہ ہو جائے، تفسیر ہو جائے، بہت اچھی بات. لیکن یہ بڑی محرومی ہے کہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ رہا، اردو میں ترجمہ پڑھ رہا، اور قرآن کے الفاظ اسے نہیں پڑھنا آتا، قرآن کے الفاظ نہیں پڑھنا آتا، قرآن کے الفاظ کے نور سے محروم ہے. تلاوت کا بھی اہتمام. بڑا بوڑھا، مرد عورت،
اس کا اہتمام کریں اور کوشش کی جائے میرے عزیزوں. اتنی تجوید تو فرض ہے، اتنی تجوید تو فرض ہے کہ جس سے ہماری نمازیں درست ہو سکے. اتنا تو قرآن سیکھنا چاہیے نا، اچھے انداز سے سیکھنا چاہیے. تو قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے، اس کے الفاظ بھی صحیح کرنے چاہیے، اور اس کو ادب اور احترام کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ قرآن ہی تو ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزتیں نصیب فرماتے ہیں، بلندیاں اور کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں. اور یہ قرآن ہی تو ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. کیوں؟ وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، وہ قرآن مجید کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے. اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، اتنی بڑی نعمت دی، اتنی بڑی دولت امت کو ملی، قدر نہیں کی. تو میرے عزیزو، ہماری زندگیوں کا معمول بنے کہ ہمارے گھروں میں بھی اور ہمارے مرد عورت بھی تلاوت کا اہتمام کرنے والے، اور بڑھیا تلاوت، بڑھیا تلاوت، اچھی تجوید کا اہتمام ہو. عام طور پہ لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے. تلاوت ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ تھوڑی سی آواز بلند کر کے، تاکہ آپ کی آنکھیں بھی نیکیاں کر رہی ہیں، آپ کے کان بھی اس نیکی میں شریک ہوں، اور وہ آواز آپ کے دماغ سے بھی ٹکرائے. تھوڑی سی آواز بلند. اگر آپ حفظ نہیں کر رہے اور تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا مزہ لے کے پڑھیں، اور اس خیال سے پڑھیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ کریم اس تلاوت کو سن رہے. اس دھیان اور ادب کے ساتھ کہ میں اللہ تعالی سے بات کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، اس اہتمام کے ساتھ تلاوت ہو تو جتنا اس میں ادب ہوگا، جس میں اتنا اس میں خشوع ہوگا، جتنا اس میں یکسوئی ہوگی، آپ کو اس تلاوت کا نور نصیب ہو، اس کا نور نصیب ہو. بے شک آپ زیادہ تلاوت نہ کریں، 2 سپارے 3 سپارے، 1 سپارہ بھی نہیں کر پا رہا، 1 پاؤ کر پا رہے، لیکن کوشش کیجئے مسلسل کریں، اس میں ناغہ نہ کریں. ناغہ کی اپنی نحوست ہے اور استقامت کی اپنی برکتیں. ناغہ نہ کیجئے، تلاوت کا معمول بنائیے اتنا جو آپ مسلسل کر سکیں. دیکھو ایک ایک قطرہ بھی چٹان پہ گرے تو نشان پڑ جائے گا نا، اور آپ پورا ٹینکر گرا دیں اس چٹان پر لیکن ایک ہی بار نشان تو نہیں پڑے گا. تو تلاوت ہوئی تو تھوڑی لیکن مسلسل ہوئی، آپ کے دل میں نور کا نشان آئے گا، آپ کا دل منور ہونے لگے گا. تو تلاوت قرآن خشوع کے ساتھ ہو، قدر آواز کی بلندی کے ساتھ ہو. ہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، میری آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نیکی میں حرج نہ آئے، اس کا خیال رکھا جائے. اور کوشش فرمائیں کہ اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ ہماری تلاوت ہو، اس کا اہتمام. تو قرآن کا اپنا ایک نور ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی نے انسانوں کی تربیت کا اور اصلاح کا اور نیکی کے لحاظ سے صحت کا
ایک نسخہ تجویز کیا ہے، ایک نسخہ تجویز کیا ہے، اور یہ نسخہ اللہ کریم نے تجویز کیا ہے، تربیت کا، اصلاح کا ایک نسخہ تجویز کیا ہے، اور فرمایا کرتے ہیں کہ اس نسخے کے 2 اجزاء ہیں، اور یہ نسخہ عالمی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر قسم کے انسانوں کے لیے ہے، مرد عورت کے لیے ہے، امیر غریب کے لیے ہے، پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، یہ نسخہ بھی عالمی ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے اس نسخے کے 2 اجزاء ہیں، ایک ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور دوسرا ہے واقم الصلاۃ، تلاوت بڑھیا نماز بڑھیا، سبحان، تلاوت بڑھیا نماز بڑھیا، یہ اصلاح اور تربیت کا نسخہ اکثیر ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں بچے جب زبان کھولتے تھے بچپن ہی میں انہیں قرآن سکھایا جاتا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اس کی عمر 7 سال کی ہو تو اسے نمازی بنا دو، 10 سال کی عمر میں کوتاہی کرنے پر سرزنش کرو۔ اگر اس کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام ہو گیا تو نیکی کی اگلی عمارت اس پہ آسانی سے کھڑی ہو جائے گی، دینداری کی اگلی عمارت آسانی سے اس بنیاد پہ کھڑی ہو جائے گی۔ اب ہم بچوں کو دنیا کے حوالے کر دیتے، زندگی گزر جاتی ہے، اس بیچارے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کی آخرت تو خراب ہوئی، لیکن ان ماں باپ کی آخرت بھی خطرے میں آ گئی کہ انہوں نے اپنی اس اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، بڑی ناانصافی کی، کہ انہیں قرآن کی تعلیمات سے دور رکھا، بڑی زیادتی کی۔ حالانکہ انسان بنانے کا اچھا انسان بنانے کا، اصلاح اور تربیت کا یہ نسخہ اللہ تعالی نے تجویز کیا، نماز تلاوت، نماز تلاوت۔ اگر یہ ہماری اولادیں روزانہ تلاوت کرنے والی ہوں، اب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بچے کا غصہ کنٹرول بھی نہیں آتا، بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، تو بھائی ہم نے کہاں سنی ان کی تربیت میں اللہ کی؟ ہم نے بھی تو ان کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کی نہیں سنی بھائی، تو آج وہ کیوں سنے؟ ہم نے بھی تو نہیں سنی، آج اس کا وہ ریئیکشن ہے۔ جب ہم نے اس ذات کی نہیں مانی تو آج وہ ہماری نہیں مان رہی۔ اہتمام تھا مسلمانوں کے گھرانوں میں اپنے بچوں کی زبانوں پہ سب سے پہلے قرآن جاری کر ہو جائے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب تمہارے ابا بولنا انہوں نے شروع کیا تھا، بولنا، تو انہیں قرآن اتنا یاد تھا کہ جس کی مقدار 1 پاؤ کی بنتی ہے۔ جب بولنا شروع کیا تو انہیں مختلف آیات اتنی یاد تھیں جس کی مقدار 1 پاؤ کی بنتی۔ آپ بولتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ اس کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ آپ اپنے بچے کے سامنے میمنی نہ بولیں، اردو بولے، تو بتائیں بچہ کون سی زبان بولے گا؟ اردو بولے گا۔ آپ اپنے بچے کو صرف عربی سنائیں، اگرچہ آپ پشتو، تو بچہ جب زبان کھولے گا تو عربی بولے گا۔ آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں لیکن اپنے بچے کو صرف اردو سمجھائیں، سنائیں، اس کے سامنے اردو بولیں، بچہ اردو بولے گا۔ تو مائیں اپنے بچوں کو صرف قرآن سنایا کرتی تھی، چھاتی سے لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، گود میں رکھتی تھی، قرآن سناتی تھی، رات کو سلاتی تھی، قرآن سناتی تھی۔ جب اس کے دل کی تختی پہ قرآن نقش ہو گیا
جب زبان جاری ہوئی تو اسے قرآن کی کئی ساری آیتیں تلاوت. ایسا بھی مسلمانوں کے گھرانے تھے, ایسے بھی گھرانے ہوتے تھے. اب دیکھتے نہیں, بچہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے تو کچھ گنگنانے لگتا ہے, اور اس کی ٹانگیں ناچنے کی طرح حرکت کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ ہی وہی رہا ہے, اس کے کانوں میں آواز ہی وہی پڑ رہی ہے, وہ سن ہی وہی رہا ہے. اماں کے پیٹ میں تھا تب بھی وہ یہی سن رہا تھا, باہر آیا تب بھی وہ یہی دیکھ رہا ہے. تو یہی چیزیں تو اس کے دل و دماغ میں نقش ہوئیں, اب اس کی شخصیت کسی پہ کھڑی ہو رہی ہے. ایسا مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی کہ بچے بولتے تو قرآن کی آیتیں انہیں یاد ہوتی. اب تو زندگی گزر جاتی ہے, قرآن زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو, اس فتنے کے دور میں تلاوت قرآن فتنوں سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے, اس لیے کہ اس سے دل صاف رہتے ہیں. جب دل صاف رہیں گے تو آپ کے دل برائیوں سے خود بخود گھن کھانے لگیں گے, آپ کا دل برائیوں سے, فتنوں سے نفرت کرنے لگیں گے. جو بھی فتنوں کا شکار ہوگا آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں تلاوت نہیں ہوگی. بر صغیر میں ایک تاریخ لکھی ہے, ایک زمانے میں اس بر صغیر میں جب ہندوستان پاکستان ایک تھا تو ہندو کا فتنہ کھڑا ہوا, سامراج, بڑا فتنہ, مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندو ہونے لگی. تو لکھا کہ جن گھروں میں مسلمانوں کے یہاں تلاوت ہوتی تھی, آریہ سماج کا فتنہ تھا, بستیوں کے بستیاں ہندو ہو گئی. جن مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہ اس فتنے سے محفوظ رہے, ان کے گھروں میں فتنے نہیں آتے. اور آج بھی فتنے بارش کی قطروں کی طرح, بارش کی قطروں کی طرح, کیونکہ آج فتنے بیل گاڑیوں پہ نہیں آ رہے, گاڑیوں پہ اور ریل گاڑیوں پہ نہیں آ رہے, بلکہ جہاز اور راکٹ پہ بھی نہیں آ رہے. آج کے فتنے بجلی کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے, روشنی پہ سفر کر کے آ رہے. اتنے تیز رفتاری کے ساتھ فتنے ہیں اور ہر گھر میں ان کا وجود ہے. ہم تو بہت آسانی سے اپنے بچوں کو بس اوقات ان چیزوں کے حوالے کر دیتے ہیں, لیکن وہ ایک زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نظریات لے رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک فکر بن رہی ہوتی ہے. اور ہوش تب آتا ہے جب وہ اسلامی زندگی کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب وہ اسلامی عقائد کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ اسلام کے شاعر کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھا؟ ارے میاں جس چیزوں کے حوالے کیا تھا انہی سے سیکھا. تو میرے عزیزو, ان گھروں کو اور زندگیوں کو تلاوت کے نور سے آراستہ کیجئے تاکہ فتنوں سے حفاظت ہو, تاکہ فتنوں سے حفاظت معمول بنا لے. کچھ بھی ہو جائے تلاوت میں ناغا نہیں ہو, تلاوت میں ناغا نہیں. اور آہستہ آہستہ تلاوت کی مقدار بڑھائیں, تلاوت کا معیار بڑھائیں, اس کا معیار بھی بڑھائیں, مقدار بھی بڑھائیں. پھر ہم دیکھیں گے اس کی برکتیں اپنی زندگیوں میں بھی, اپنے گھروں کے اندر بھی. مدینہ منورہ میں کچے سے گھر ہوا کرتے, ٹاٹ کے پردے ہوا کرتے تھے, کھجور کے تنوں سے بنے چھت ہوا کرتے تھے. لیکن کیا تھا ان کچے گھروں میں, ٹوٹے پھوٹے سامان میں قرآن کی زندگی تھی. وہ گھر کیا تھے؟ جنت ہوتی تھی. ہر ایک کے لیے دلوں میں خلوص, محبت, شفقت. بیٹا ہے تو باپ کا احترام, باپ ہے تو بیٹے کے لیے شفقت,
بیوی ہے تو شوہر کی قدر، شوہر ہے تو بیوی کا احترام، بہن بھائی ہیں تو محبت۔ قرآن جو تھا، اور آج سب چیزیں ہیں، قرآن نہیں ہے نا زندگیوں میں، نہ تلاوت رہی نہ زندگیوں میں رہی، تو کیا حال ہے بھائی، کیا حال ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے نفس نفسی، کوئی کسی کا نہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شکل میں اس امت پر بڑا انعام، بڑا احسان فرمایا ہے، بڑی دولت ہے۔ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، صحت بھی رکھی ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائے، اور اس کا پیغام کا فہم نصیب فرمائے، اور اس کی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں تلاوت قرآن کا معمول نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، قرآن کے جو حقوق ہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج تک جو کوتاہی ہوئی، تلاوت میں غفلت ہوئی، اس کے احکامات سے لاپرواہی ہوئی، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، اس کی بے برکتی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سب کو زندگی بھر قرآن کا ذوق شوق نصیب فرما، تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، تلاوت پہ استقامت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم ہمیں پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں گناہوں کی نحوستوں سے اور گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والا رزق نصیب فرما، سکون عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبتوں کی فضا نصیب فرما، ٹوٹ پھوٹ سے اے مولا کریم غفلتوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اولاد کے لیے تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں پر جو اولاد کے حقوق ہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اولادوں پر جو ماں باپ کی حقوق ہیں اے مولا کریم ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، شر سے محفوظ فرما، برے نظریات سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، حسد سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کے اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے اور اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اس کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جن دین دشمنوں کو اور ملک دشمنوں کو اے مولا کریم اس ملک کو جن دین دشمن ملک دشمنوں سے خطرہ ہے اے مولا اپنی فضل سے اپنی قدرت سے ان کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ان کی طاقت کو بہم دستے گریبان فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اس ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے قربانیاں شہادتوں کے بدولت
امت میں دینی بیداری پیدا فرما، ان کا صبر، ان کا استقامت، اے مولا کریم ان کا آپ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اور دین پر سچی وابستگی، یہ خوبیاں، یہ ایمانی صفات تمام اہل ایمان کو عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرما، مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی غیرت عطا فرما، مسلمانوں میں ہر قسم کے انتشار افتراق سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا